اس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی نے ایک انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اور حقیقی ایمان کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو حقیقی ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو کچھ لوگ ایمان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، رسول کی رسالت کا اقرار کرنا۔ تو یہ تعریف تو بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ ایمان ہے، لیکن کیا صرف اتنا کہہ لینے پر کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، فرشتوں پر میرا ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، کیا یہ کامیابی کے لیے کافی ہے؟ اور کیا صرف اس اقرار کا نام ہی ایمان ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے ایمان کی، بلکہ ایمان کی جو جان ہے، وہ ہے محبت رسول۔ اور یہ ہم اہل سنت صرف جذبات میں نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایمان کی یہ تعریف خود نبی کریم نے کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں حدیث نمبر 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے، یہ الگ الگ صحابی سے روایت ہے، اور سبھی حدیثوں کا مضمون تقریباً کچھ لفظوں کے کم و بیش کے ساتھ وہی ہے۔ حدیث نمبر 14 جو حضرت انس ابن مالک جس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہا اے لوگو، تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو
اصل ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت. اب ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو نبی سے محبت کی دعوے دار نہ ہو. سب نے اپنے اپنے ٹائٹل بنا رکھے ہیں اور کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں اس لیے کہ ہم نبی سے اس لیے محبت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. کسی نے جماعت کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا اور تبلیغ کے نام پر 40 دن 20 دن 45 دن نکلتے اور کہتے ہیں کہ صاحب ٹائٹل ہمارا تبلیغی جماعت ہے, ہمیں نبی سے محبت ہے اس لیے ہم نبی کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کے نکل پڑے ہیں. تو کسی نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے سینے بھی پیٹے اور کہا کہ صاحب ہم نبی سے ہی محبت کرتے, ان کی اولادوں سے بھی محبت کرتے, ہم سے بڑھ کر کون عاشق, کون محبت کرنے والا. اور اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیا صرف اتنا کہہ لینے پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اتنا کہہ لینا کافی ہوگا کہ تم ایمان لائے اللہ رسول پر اور تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہو, صرف دعوے پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوگا. پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت اور آیت نمبر 2. پارہ 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 2. رب ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں, اس غرور میں ہیں کہ صرف اتنا کہہ لینے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے. لا یفتنون, کیا ان کی آزمائش نہیں کی جائیں گی؟ کیا امتحان نہیں لیا جائے گا ان کا؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے دعویٰ کیا ہے محبت کا تو اب ہم امتحان بھی لیں گے تمہارا. ایک بچہ جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں, میں نے سب کچھ سبق یاد کر لیا ہے, تو صرف یہ کہہ لینے پر اس کو پاس نہیں کیا جاتا. استاد کہتا ہے کہ امتحان لیا جائے گا, ہم دیکھیں گے کہ سال بھر تم نے کیا پڑھا ہے, کیا سیکھا ہے, اور جب ہم امتحان لیں گے اس میں کامیابی سے گزرو گے تب ہم تمہیں کہیں گے کہ ہاں تم قابل ہو اور تم اس لائق ہو کہ تمہیں ڈگری دی جائے. تو امتحان جو ہوتا ہے وہ انسان کے دعوے کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ دعوے میں کتنا سچا ہے. اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس گھمنڈ میں مت رہو کہ صرف یہ کہنے پہ جنت لے لوں گے تم کہ ہم تو ایمان لائے. آزمائش کریں گے ہم تمہاری. تو مختلف آزمائشیں ہوتی ہے. کبھی مال کی کمی سے آزمایا جاتا ہے, تنگ دستی, غربت اور مسکینی دی جاتی ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو اس غربت کے باوجود, اس فاقہ کشی کے باوجود بھی ہمارے محبوب سے محبت کرتا ہے یا نہیں, ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں. شکایت تو نہیں ہے زبان پر, غیلہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مولا پوری کائنات میں میں ہی ملا تھا کہ مجھے بھوکا رکھا جا رہا ہے, میں تجھ پر ایمان لایا. یہ حرف شکایت لایا تو امتحان میں ناکام ہو گیا اور صبر کیا اور کہا رب قدیر تو نے جس حال میں رکھا میں راضی ہوں, امتحان سے کامیاب ہوا. کبھی مال کی فراوانی سے بھی آزمائیں گے, اور مال کی فراوانی دی جائیں گی, مال دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ہماری راہ میں کتنا خرچ کرتے ہو. جب ہماری راہ میں تمہارے مال کو مانگا جائے تو دین کی قربانی کے لیے, دین کے فروغ کے لیے, ہمارے نام کی سربلندی کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو. کہیں نفس تو نہیں آ جاتا کہ میں نے محنت سے کمایا ہے, صرف دین کے نام پر مفت میں لوگوں کو کیوں بانٹتا پھروں. مال سے بھی آزمایا جائے گا, دشمنوں سے بھی آزمایا جائے گا, مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہے. دنیاوی حالات سے آزمایا جاتا ہے, تکلیف سے, بیماری سے, کئی کیفیتیں ہو سکتی ہے آزمائش کی. مگر ان تمام آزمائشوں میں جو سب سے سخت ترین آزمائش ہوتی ہے, آدمی کھانا نہ ملے صبر کر لیتا ہے, بیماری ہو صبر کر لیتا ہے, دولت ہو تو دل پر جبر کر کے دل نہیں چاہتا کہ میں اتنا روپیہ خرچ کروں, پھر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس امید پہ کہ اللہ اجر دیں گا مال بھی صرف کر دیتا ہے. لیکن ایک آزمائش اتنی کڑی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے وہاں پر پھسل جاتے ہیں, مگر وہ بچ جاتے ہیں جس کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور اللہ جس کو کامیاب کرنا, جس کا اللہ کو مقصود ہوتا ہے جس کا. اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ رشتہ داروں سے آزمایا جاتا ہے.
ایسے حالات آتے ہیں کہ ایک طرف ایسے بھی رشتہ دار سامنے آ جاتے ہیں کہ جو اللہ رسول کے بارگاہ کے بے ادب ہوتے ہیں. اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ مؤدب انداز ان کا نہیں ہوتا. دعوے دار وہ بھی اسلام کے ہوتے ہیں, وہ بھی ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں, اور ایسے حالات میں پھر تمہاری آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھے کہ تم ہماری محبت کی خاطر ان رشتہ داریوں کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو. اور اگر تم نے وہاں مداہنت سے کام لیا کہ نہیں یہ بیٹا ہے, کیا ہوا کہ اگر یہ گستاخ ہو گیا ہے, بد عقیدہ ہو گیا ہے تو بیٹا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, امتحان میں ناکام ہو گئے. یہ ہمارے چچا ہے, ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہمارے تایا ہے, ہم ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے. یہ ہماری اولاد ہے, یہ ہمارا باپ ہے, کیا ہوا کہ ان کے عقیدے الگ ہو گئے؟ اللہ صاحب فیصلہ کریں گے. جہاں یہ گنجائشیں آنا شروع ہو جاتی ہے, جہاں ذہن و فکر میں یہ وسوسے آ کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں کہ بھئی اللہ صاحب فیصلہ کریں گے, ہم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ ٹھیک ہے, اس کا عقیدہ اس کے ساتھ, ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ. اور پھر شیطان ایسے موقع پر مداہنت کرنے کے لیے پھر دلائل بھی اس طرح کے سامنے رکھ دیتا ہے. ایسے جھبا پوش اور ایسے امامہ پوش اور ایسے لمبی لمبی داڑیاں رکھنے والے آ کے کہتے کہ صاحب کسی کو برا مت کیجیے, کہیے اگر کوئی نبی کی گستاخی بھی کرتا ہے تو آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ سنائے اور آپ کفر کہہ دے. اللہ صاحب فیصلہ کریں گے, لکم دینکم ولی دین, اس کا دین اس کے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. کہتے ہاں بھائی قرآن میں بھی تو یہ ہے. بھول جاتے کہ آیت منسوخ ہے, کیونکہ ناسخ و منسوخ کا علم ہوتا نہیں ہے. اس طرح کے وسوسے ڈالے جاتے. تو یہ ایک سب سے مشکل اور سخت ترین امتحان ہوتا ہے, اور پروردگار عالم نے اس امتحان کا ذکر کیا, قرآن عظیم میں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جب امتحان تم پر گزرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. میں ساری چیزیں کھول کر دکھا دی گئی ہے. چنانچہ پارہ نمبر 28 دیکھیں آپ, میں ساری دلیل قرآن سے پیش کر رہا ہوں, کوئی بات ہماری اپنے گھر کی نہیں ہے. پارہ 28 سورہ مجادلہ اور آیت نمبر 22, بالکل سورہ مجادلہ کی آخری آیت, یہیں سورہ مجادلہ ختم ہو جاتی ہے. رب اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے, مخاطب رسول اللہ ہے, اور محبوب سے خطاب کرتے ہوئے رب فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے میرے محبوب, اس قوم کو تو ہرگز نہ پائیں گا, ان لوگوں کو تو ہرگز یہ نہ پائیں گا کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا, کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر, رسول کا بھی دعویٰ ہے, رسالت کا, آخرت کا بھی دعویٰ ہے, یوم آخر کا, حساب و کتاب کا بھی دعویٰ ہے, اللہ کا بھی ایمان کا دعویٰ ہے, سارے دعوے ہیں. مگر اب فرماتا ہے کہ اس دعوے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مومن نہیں ہے وہ لوگ. صرف دعوے پہ مومن نہیں ہے کہ کہہ دیا اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, رسول پر ایمان ہے. اللہ فرماتا نہیں, کیوں نہیں ہے آخری ایمان والے؟ رب فرماتا ہے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, دعوے تو کرتے ہیں آخرت اور اللہ پر, اور دوستیاں کرتے ہیں اللہ رسول کے گستاخوں سے. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے, تعلقات قائم کرتے ہیں. اگر یہ ان کی کیفیت ہے محبوب, تو لا تجدوا قوما یؤمنون, تو اس قوم کو تو ہرگز مومن نہیں پائیں گا, وہ قوم ہرگز مومن نہ ہوں گی. اور پھر سارے رشتے بتا دیے کہ کیسے کیسے رشتوں سے تمہیں آزمایا جائیں گا, اور کن کن رشتوں کی شکل میں اس طرح کے بد عقیدہ گستاخانے اللہ رسول تمہارے سامنے آ سکتے. تو آگے فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. اے محبوب, وہ گستاخ ان کے اپنے باپ کیوں نہ ہو, آباءہم, ان کے باپ کیوں نہ ہو وہ گستاخ, وابناءہم, ان کی اولاد کیوں نہ ہو, او اخوانہم, ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, کتنے قرابت دار, کتنے ہی عزیز ترین, کتنے ہی قریب کے لوگ کیوں نہ ہو, کتنے ہی عزیز ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو. اے محبوب, اگر انہوں نے مداہنت کی, کہا باپ ہے کیسے چھوڑیں, بیٹا ہے کیسے چھوڑیں, بھائی ہے کیسے چھوڑیں, رشتہ دار ہے کیسے چھوڑے, تو رب فرماتا ہے جہاں یہ کیفیت آئی میرے محبوب تو تو آگاہ ہو جا اور فیصلہ سنا دے اس قوم کے بارے میں, لا تجدوا قوما یؤمنون, یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور جب یہ کیفیت ہو جائے تمہاری کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ ہمارے ماں باپ بدعقیدگی کی طرف جائے,
اللہ ہمارے آپ سب کے ماں باپ کو اہل سنت پر حق پر قائم رکھے، ہمارے بھائیوں کو اہل سنت پر قائم رکھے، ہمارے عزیز و اقارب کو قائم رکھے، ہمارے دوست احباب کو اہل سنت پر جماعت حقہ پہ قائم رکھے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آگے اللہ فرماتا ہے ایسی کیفیت ہو گئی کہ باپ گستاخ ہوا اور باپ کو چھوڑ دیا تم نے، بیٹے کو گستاخ پایا، بیٹے سے قطع تعلق کر لیا، بھائی کو گستاخ دیکھا، بھائی سے رشتہ ختم کر دیا، رشتہ داروں کو گستاخ دیکھا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، جب اس کیفیت پہ پہنچ جاؤں گے تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، تو تب ہم ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیں گے اور جبریل مقدس روح کو ان کا مددگار بنا دیں گے۔ اب وہ کسی سے نہیں ڈریں گا جب ایمان پہ مضبوط ہو گیا، اور ایسا مضبوط کہ اے میرے باپ تو گستاخ ہے تو آج سے تو میرا باپ نہیں، اے میرے بھائی آج تو گستاخ ہے تو میرا بھائی نہیں، آج سے تم ہماری رشتہ داری نہیں، گستاخی کی بنا پر رب فرماتا یہ کیفیت آ جائیں گی تو اولئکا، یہ ہے وہ لوگ، اولئکا کتب فی قلوبہم الایمان، ہم ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیں گے، سیل لگا دیں گے۔ اور مہر کے ایک اور معنی ہوتے ہیں یہاں، کتابہ کے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اس پہ نقش کر دیں گے، کھود دیں گے، جیسے پتھر پر کھدائی ہوتی ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس طرح سے ایمان نقش کر دیں گے۔ اور پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ سارا زمانہ تمہارے مخالف ہو گیا ہے، بھائی گستاخ ہے دشمن ہو گیا ہے، باپ گستاخ ہے دشمن ہو گیا ہے، دوست و اقارب گستاخ ہے دشمن ہو گئے، تو اللہ فرماتا ڈرو مت، وجہ کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، جبریل امین تمہارا مددگار ہے، روح قدس تمہارا مددگار ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہوں گی وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ تو تمہاری دنیا کی بشارت ہے کہ دنیا میں جب تک ہو جبریل مقدس روح تمہاری مددگار ہے، اور جب تم انتقال کر جاؤں گے تو اللہ فرمائیں گے ہم تمہیں جنت کے باغوں میں لے آئیں گے۔ اور کیسے باغوں میں لے آئیں گے؟ جس کے نیچے نہریں روا دوا خالدین فیہا، اور جب ایک بار جنت میں جائیں گے تو پھر نکالے نہیں جاؤں گے، ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی اختیار ہو جائیں گی، اور کیفیت یہ ہوں گی اللہ ان سے راضی ہو جائیں گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فیصلہ سناتا ہے کہ یہ مختلف جماعتوں کے ٹائٹل دیکھ کر جماعتوں میں مت جاؤ، کون سی جماعت ہے حق؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، آگاہ ہو جاؤ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ وہ لوگوں کی اور جماعت ہو سکتی ہے کہ کوئی جماعت اہل حدیث کا ٹائٹل رکھ لے، وہ کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے جو جماعت دیوبندی کا ٹائٹل رکھ لے، کوئی اپنی جماعت کا نام جماعت تبلیغ رکھ لے، کوئی اپنی جماعت کا نام جماعت فلاں 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 سب رکھ لے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جماعتیں نہیں ہیں، حقیقی جماعت کیا ہوں گی؟ اولئک حزب اللہ، یہ ہے وہ اللہ کی جماعت، جان لو یہ ہے وہ اللہ کی جماعت، یہ اللہ کی جماعت والے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ کی جماعت میں آ گیا خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کی جماعت میں آ گیا وہی کامیابی کو پہنچا۔ تو یہاں آزمائش بتائی گئی، تو اللہ نے یہاں فرمایا کس طرح سے آزمائیں گے ہم؟ ایمان کے دعوے کے بعد باپ کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے۔ اور یہ آزمائش صحابہ اکرام کے ساتھ ہوئی، وہ تمام انسانوں میں افضل جماعت اسی لیے بنی، اللہ کی جماعت اسی لیے کہلائی کہ بڑی سخت آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، اور جب اتنی سخت آزمائشوں سے وہ گزرے تبھی ان کو یہ شرف دیا گیا کہ تمام کائنات میں ان سے بہتر کوئی جماعت جو ہے مقبول نہیں مانی گئی۔ تو ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزرنا پڑا ہے۔ اب وقت تو نہیں ہے کہ ہم ایک ایک صحابہ کا ذکر کریں، حضرت عمار یاسر کا ایک اپنا واقعہ، اپنی ایک تاریخ ہے، بلال حبشی کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور بھی دیگر حضرت زید ابن حارث کی ایک اپنی تاریخ ہے، ابو بکر صدیق کو کیسے پریشان کیا گیا، کیسے آزمائش ہوئی، اپنی تاریخ ہے۔ لیکن آج ذکر حضرت عثمان غنی ہم کر رہے ہیں، تو عثمان غنی کو بھی آزمایا گیا، اور ایسے آزمایا گیا کہ جب آپ نے ایمان لایا تو ایمان لانے والوں میں چوتھے فرد تھے آپ۔ یہ بہت عظیم فضیلت ہے عثمان غنی کی، چوتھا نمبر ہے ایمان لانے والوں میں۔ پہلے ایمان لانے والے کون؟ ابو بکر صدیق، اور اختلاف روایت کے مطابق حضرت علی۔ بعض نے کہا حضرت علی پہلے ایمان لائے، بعض نے کہا ابو بکر نے لایا، اور امام اعظم نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، جوانوں میں ابو بکر لائے، بچوں میں حضرت علی لائے۔
عورتوں میں حضرت خدیجہ لائی، غلاموں میں زید ابن حارث لائے، اس طرح سے تقسیم کر کے اولیت کا جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ لیکن بہرحال مردوں میں 3 مرد تھے اس وقت ایمان لانے والے، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے تھے حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ، اور تیسرے تھے حضرت زید ابن حارث رسول اللہ کے غلام، اور وہ چوتھے جو ایمان لائے وہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق کے سمجھانے پر، ان کی ترغیب اور تبلیغ کی بنیاد پر آپ ایمان لائے۔ ابو بکر نے جب ایمان قبول کیا تو سب سے پہلے عثمان غنی سے ملے۔ وہ جانتے تھے کہ عثمان غنی جو ہے بڑے رقیق القلب ہے، دل بھی نرم ہے، ذہن و فکر بھی بہت صاف ستھرا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ وہ لوگ جلدی اسلام قبول کریں گے کہ زمانے جہالت میں جن کا کردار بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ کرداری کی وجہ سے وہ اس تبلیغ کو، اس دین کو جلدی سمجھ سکیں گے۔ اور عثمان غنی کو دیکھتے تھے کہ زمانے جہالت میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، زمانے جہالت میں بھی انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا، شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے کہ زمانے جہالت میں زنا کرنا، مختلف عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرنا ایک عام بات تھی، بلکہ جوان مرد وہ مانا جاتا تھا زمانے جہالت میں جو جتنی زیادہ عورتیں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ لیکن اس دور میں بھی عثمان غنی کا یہ حال تھا کہ اتنی شرم تھی، اتنی حیا تھی کہ جب بستیوں سے گزرتے تو نگاہیں نیچی کر کے گزرتے تھے، لوگ تانے دیتے، بلکہ عورتیں مذاق اڑاتی تھی، کہتی تھی کہ یہ تو عورتوں سے زیادہ حیا کرنے والا ہے، عورتوں سے زیادہ شرمیلا ہے، مگر آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی غیر عورت پر آپ نگاہ اٹھا کر کبھی دیکھتے نہیں تھے۔ تو ابو بکر نے جان لیا کہ جس کا نفس اتنا پاک ستھرا ہو یقیناً وہ اللہ کے رسول کی تعلیم کو سمجھیں گا۔ سمجھایا، زیادہ وقت نہیں لگا، 1-2 دن نہیں لگا، ایک ہی بار سمجھایا اور کہا کہ ابو بکر آپ کہتے ہیں تو آپ سے زیادہ شریف النفس میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سچ کہتے ہیں، مجھے لے چلیے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ کلمہ پڑھا، اچھا ہوتے ایمان لانے والے عثمان غنی۔ پھر سرکار نے نصیحت کی، کہا عثمان اپنے ایمان کو ابھی چھپاؤ، حکمت ہے، جب تک میرے رب کی طرف سے حکم نہ ہو جائے، جب تک ہمارے پاس طاقت و قوت اتنی نہ آ جائے کہ ہم برملہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکے، اپنے ایمان کو چھپاؤ۔ ایمان کو چھپایا رکھا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے پالا تھا، چچا کے گھر رہتے تھے، باپ کی پراپرٹی بھی چچا کے پاس تھی، اور چچا کون تھا؟ اس کا نام تھا حکم ابن ابی العاص۔ شاید اس نام سے اس کا تعارف آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ حکم ابن ابی العاص یہ نام سے سمجھ میں نہیں آیا، اب ایسا تعارف بتاؤ کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ چچا کون تھا۔ یہ مروان کا باپ تھا، مروان ابن حکم سنا ہے نا، یہ مروان کا باپ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتنا چھپاتے حضرت عثمان غنی، ایک وقت یہ آیا کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ چچا نے دیکھا کہ رات بھر غائب رہتے ہیں، دن کا اکثر حصہ جو ہے تجارت کرنے کی بجائے کئی گم رہتے ہیں، غلاموں کو پیچھے لگایا، دیکھو عثمان جاتا کہاں ہے، یہ تو طے ہے کہ کسی عورت کے پیچھے نہیں جا سکتا، عورتوں سے دور رہتا ہے۔ خبریں آ گئی کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدگی کے ساتھ ملتے ہیں۔ عثمان غنی کو رسیوں پہ جکڑ دیا چچا نے۔ اب آزمائش دیکھیے کیسے ہو رہی ہے، ایسی آزمائش کہ اس کا ایک لمحہ بھی ہم پر گزر جائے تو بہت مشکل ہے، اللہ ہی کی توفیق ہو تو کوئی بچ کے گزر جائے وہاں سے۔ اتنی سخت آزمائش، رسیوں پہ جکڑ دیا، کئی دن بھوکا رکھتا، کھانا نہیں دیتا، اور کہتا عثمان یہ سامنے کھانے ہیں، کھانے کے تھال رکھ دیے جاتے، پکوان رکھ دیے جاتے، آپ بھوک سے بلک رہے ہیں، رسیوں میں کرسی پہ باندھا ہوا ہے۔ کہا عثمان رسیاں کھول دی جائیں گی، کھانا پیش کر دیا جائے گا، بس ایک بار کہہ دے کہ محمد کے دین کو چھوڑ دیا میں نے۔ آپ کہتے خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ چچا نے دیکھا یہ بھوکا رکھنے سے کوئی کام نہیں بننے والا، غلاموں کو بلایا اور ایک نئی عجیب و غریب سزا تجویز کی اس نے، اتنی بھیانک سزا کہ جس کا تصور کر کے ہماری روحیں کانپ جائے۔ کیا سزا اس نے متعین کی؟ ایک چٹائی بلائی، اس چٹائی میں عثمان غنی کو لپیٹ دیا گیا، دوسرے سرے کو کپڑے سے بند کر دیا گیا، اور اس سرے سے مرچی کا دھواں چھوڑا جاتا تھا، اور جب وہ چٹائی کے اندر وہ دھواں جاتا، آپ تصور کیجئے کیا ہوتا ہے بھائی۔ گھر میں اگر ہماری ماں بہنیں اگر تھوڑی سی مرچی پکا رہی ہو تو گھر میں دھاس چلتی ہے، ٹھسکے لگتے، کھانسی آنے لگتی ہے، لیکن اس چٹائی میں گول پونگے کی شکل میں بنا کے عثمان غنی کو اس میں ڈال دیا گیا، اور دوسرے سرے سے وہ دھواں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ دھواں پار ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عثمان غنی کھانستے ہیں،
چھینکتے ہیں اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. یہ حکم ابن عاص سوچتا ہے کہ شاید مر گئے. غلاموں سے کہا نکالو اس کی لاش کو، دیکھو کیا ہے، مر گیا زندہ ہے. کھولا گیا تو دیکھا گیا تو سانس چل رہی ہے. پانی کے چھینٹے دیے جاتے، ہوش میں لایا جاتا. پھر چچا کہتا ہے کہ عثمان سن، اب بھی وقت ہے، میں اس سے زیادہ تجھے بھیانک سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہوں، توبہ کر لے، محمد کا دین چھوڑ دے. آپ کہتے خدا کی قسم یہ آزمائش بہت تھوڑی ہے، رسول اللہ کی محبت ایسے دل میں نے بسا لی ہے کہ ہر سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں. کہ میرے چچا ایک جان ہے، تو اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ ایک جان لے لے؟ اگر کروڑوں جان ہو تو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے، جو کرنا ہے کر لے. یہ روزانہ سزا دی جاتی اور روزانہ وہی حال ہوتا کہ اتنا دھواں، وہ دھاس والا دھواں چھوڑا جاتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے. حالت غیر سے غیر ہوتی رہی. آخر چچا کو ایک دن یہ ہوا کہ رحم آیا، اور اس نے کہا چل ٹھیک ہے، تو مانتا نہیں تو میں بھی اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر کٹر اور سخت ہوں. آج سے میں تجھے اپنے بھائی کی پراپرٹی سے بے دخل کرتا ہوں، اس گھر سے نکالتا ہوں، گھر سے نکل جا، خبردار اس گھر میں اب قدم نہ رکھنا. عثمان غنی کو گھر سے نکال دیا گیا. اب کوئی اسباب نہیں ہے. صرف دو موقع آئے کہ جب عثمان غنی بالکل ایسے ہو گئے کہ گھر ایک لباس کے علاوہ جسم پہ کوئی دوسری چیز نہیں، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ کھانے کی چیز ہے. اس کیفیت میں زید ابن ارقم کے گھر آتے، یا رسول اللہ میرے چچا نے آج مجھے آزاد کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے تمہیں تکلیف اس کرب سے نجات دی، تم زید کے گھر میں قیام کرو، کھانے پینے کا انتظام ہم کر دیا کریں گے. لیکن اس کے باوجود کہ چچا نے نکالا، مشرکین تک خبر پہنچی، مشرکین نے جینا دو بھر کر دیا. جس راستے سے جاتے لوگ آپ کے کپڑے کھینچتے، کبھی مارتے کبھی پیٹتے. اب ظاہر ہے چچا کا سایہ ہاتھ سے اٹھ گیا تو ہر کوئی ہاتھ صاف کر رہا ہے. آپ آتے اور کہتے یا رسول اللہ مجھے بڑا ستایا جاتا ہے، مجھے بڑی تکلیف دی جاتی ہے. ایک دن آقا تشریف لائے، کہا کہ عثمان آج میں وہ کام کروں گا کہ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. کہا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تیرے لیے غمخار کی ضرورت ہے. تیرے غم کو تو ابھی دور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک غمخار تیرے لیے مہیا کیا جا سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں. کہا اے عثمان میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں. ابو لہب جو چچا تھا اس کے ایک بیٹے کو حضرت رقیہ دی ہوئی تھی. جب سرکار نے اعلان نبوت کیا اس نے حضرت رقیہ کو جو ہے طلاق دے دی، حالانکہ بدائیگی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا. حضور نے جب اسلام پیش کیا، چچا ابو لہب نے بھی انکار کیا اور ابو لہب کے بیٹے نے بھی انکار کیا. تو بہرحال وہ طلاق شدہ تھی اور کبھی شوہر کے گھر گئی بھی نہیں تھی. عثمان غنی سے حضرت رقیہ کا نکاح ہو گیا، کچھ تسلی ہوئی، مگر اس کا معاملہ پھر الٹا برعکس ہوا. اب تو نبی سے رشتہ داری بھی جڑ گئی تھی. پہلے تو ایک محبت کا رشتہ تھا، اب تو خونی رشتے سے بھی تعلق قائم ہو گیا تھا. اب مشرکین نے اور زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے. پھر سرکار کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب تو میرے ساتھ وہ آپ کی شہزادی میری بیوی رقیہ کو بھی ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جینا دوبار ہو گیا اللہ کے نبی مکہ میں. حضور نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ تم ہجرت کرو، جاؤ حبشہ کی طرف نکل جاؤ. حبشہ کا بادشاہ بڑا نرم دل ہے، وہ تمہیں اچھے سے رکھے گا، کچھ سکون ملے گا، اور جب مکہ کے حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائے تو میں تمہیں بلا لوں گا. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف نکلتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں خدا کی قسم، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں لکھا کہ روئے زمین پر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی شادی شدہ، یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے لوط کے بعد ہجرت کی ہے ایمان بچانے کے لیے. یہ پہلا جوڑا ہے. بہرحال حبشہ میں رہے کچھ عرصہ، وہاں پہ تھوڑا کو سکون رہا، تکلیفیں کچھ کم ہوئی. پھر ایک وقت یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عثمان کی جدائی کو گوارا نہ کیا. آپ نے حبشہ سے مکہ پھر بلا لیا. جب مکہ بلایا کچھ عرصہ ٹھیک ٹھاک حالات گزرے، پھر تکلیفیں دینا شروع کر دیا گیا. پھر صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے عثمان سے کہا اپنی بیوی رقیہ کو لو، مدینہ چلے جاؤ، میں پھر بعد میں اللہ کے حکم کے مطابق مدینے کی طرف آؤں گا، پہلے تم نکل جاؤ. حضرت عثمان غنی اپنی بیوی حضرت رقیہ کو جب لے کے نکلتے ہیں، مکہ کی بارڈر تو بس کراس ہی کی تھی کہ مشرکین نے پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں عثمان کدھر کا ارادہ ہے؟
کہا ہجرت کر رہا ہوں، تمہارا ملک چھوڑ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چھوڑ رہے ہو کوئی بات نہیں، مگر یہ جتنا تم نے اپنا مال و اسباب جو ساتھ لے جا رہے ہو، یہ کپڑے، یہ تمہارے جوڑے پہننے کے، یہ کھانے پینے کا سامان، یہ روپیہ، یہ درم و دینار، یہ جو کچھ تم نے جمع کر کے لے جا رہے ہو، یہ سب یہیں چھوڑ دو۔ کہا یہ کیوں چھوڑوں؟ خدا کی قسم یہ میں نے کمایا اور حلال سے کمایا ہے، کسی پہ زیادتی نہیں کی، کسی پہ میں نے 1 روپیہ کسی کا چھینا نہیں ہے۔ کہا ہم نہیں جانتے، یہ جو کچھ کمایا ہے مکہ میں کمایا ہے، سب یہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کپڑے مکہ کے ہیں، کپڑے مکہ میں چھوڑنے پڑیں گے، روپیے مکہ کے مکہ میں چھوڑنے پڑیں گے، جتنی چیزیں سب چھوڑنا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے ساتھ میں سامان رکھا تھا اس کو بھی چھوڑنے کے لیے کہا۔ بحث بڑی اور آخر میں انہوں نے دباؤ ڈالا۔ عثمان غنی نے دیکھا کہ ان سے چھٹکارا مشکل ہے، آپ کی بیوی رقیہ کہتی ہے کہ جانے دیجیے، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، دے دیجیے سب۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پورا مال دولت جتنا آپ لے جا رہے تھے، جو کچھ آپ نے مکہ میں کمایا تھا، سب مشرکین کے حوالے کر دیا، حتیٰ کہ جو ساتھ میں کچھ پہننے کے لیے کپڑے رکھے تھے وہ بھی دے دیے، صرف جسم پر ایک جوڑا ہے اس پر بھی مشرکین کہتے ہیں یہ بھی اتارو۔ آپ نے کہا خدا کے واسطے مجھے برہنہ نہ تو نہ کرو، اتنی بھی ظلم نہ کرو، مانا کہ تم بہت بڑے ظالم ہو، لیکن کیا چاہتے ہو کہ میں میری بیوی برہنہ حالت میں یہاں سے جائے؟ کم سے کم اتنا تو کرو کہ ہمیں یہ کپڑا رہنے دو ہمارے جسموں پہ۔ تو کچھ مشرکین کو رائے میں کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کیفیت میں اور اس عالم میں کہ نہ سواری تھی، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ روپیہ تھا، نہ پیسے تھا، بالکل کچھ بھی نہیں، جسم پہ صرف ایک کپڑے کا جوڑا، اور اپنی بیوی کے ساتھ پیدل ریگستانوں کا سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں۔ یہ ایسی تکلیفوں سے انہوں نے اسلام کو بچایا ہے صاحب، کیا شخصیتیں تھی یہ لوگ۔ مدینے تشریف لائے، پھر انصار نے آپ کو کھلایا پلایا، رہنے کے لیے جگہ مہیا کی۔ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی تشریف لاتے ہیں پھر، اور جب حضور تشریف لائے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام ہوا، حضرت عثمان غنی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ جو کچھ کمایا تھا سب مکہ میں چھوڑ دیا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی خاطر میں نے اپنے ساری اشیاء کو، ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ جب حالات سنائے اور وہ مشرکین کے واقعات سنائے کہ کس طرح مجھے گھیرا گیا تھا، کس طرح میرے اسباب کو لوٹا ان لوگوں نے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دست مبارک بلند ہوئی اور نبی کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کہ عثمان آج ان لوگوں نے تیری دولت چھین لی ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں پروردگار میرے عثمان کو اتنا پیسہ دے، اتنی دولت دے کہ میرے تمام صحابہ میں سب سے امیر و کبیر ہو جائے۔ یہ وہ دعا کا اثر تھا کہ اس کے بعد اللہ نے ایسی برکتیں دی دولت کے اندر کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے امیر و کبیر صحابی کہلاتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں کا اثر تھا۔ مدینے میں بہرحال پھر آپ نے تجارت شروع کی، کچھ صحابہ نے، انصار کے کچھ صحابہ نے آپ کی مدد کی، کچھ روپیہ ادھار دیے کہ یہ پیسہ لو اس سے بزنس کرو۔ یہاں پہ ایک ذہن ملتا ہے، میں ذہن دینا چاہتا ہوں، اور ذہن یہ ہے کہ بھیک مانگنا یہ ہماری قوموں کا شیوا نہیں ہے، محنت کرنا ہماری قوموں کا شیوا ہے۔ میں ایک روایت جب یہ بیان کرتا ہوں تو میں خود خوشی میں جھوم اٹھتا ہوں کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے مانگنا نہیں سکھایا۔ افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ بھکاری آج ہماری قوم میں نظر آتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کا تصور تک نہیں ہے۔ مدد کرنا اور ہوتا ہے، غربت میں مدد لینا اور ہوتا ہے، اور بھیک مانگنے کو پیشہ بنانا اور ہوتا ہے، یہ بڑا فرق ہوتا ہے اس میں۔ ایک صحابی آئے موٹے تازے، کہتے یا رسول اللہ بڑا فاقہ ہو رہا ہے، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے نبی کچھ دے دیجئے۔ آپ نے دیکھا سر سے پیر تک، اپنے دست مبارک کو لیا اور ان کے بازو کو زور سے دبایا، یہ کندھوں کو، اور زور سے دبا کے آپ جلال کے انداز میں کہتے ہیں اللہ نے تجھے یہ طاقت و قوت دی، یہ 2 دست دیے، 2 قدرت دی، قدرت والے ہاتھ دیے، اس کے بعد بھی بھیک مانگتے ہو؟ جبکہ اللہ نے تجھے اتنی بڑی دولت دی، تو دولت مند ہے، تو غربا غریب نہیں ہے کہ تو مانگنے نکل پڑا۔ کہا یا رسول اللہ بے شک اللہ نے ہاتھ دیے ہے اور آپ مجھے دولت مند فرماتے ہیں، یہاں تو کھانے کے بھی جو ہے معاملے وہ ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی تکلیفیں ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کام کرو، تجارت کرو، محنت کرو۔ کہا یا رسول اللہ تجارت کے لیے پیسہ لگتا ہے، پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ حضور نے دیکھ لیا، یہ نہیں کہ کسی سے کہا جاؤ ان کو پیسہ دے دو، معلوم ہے دیں گے، کھا پی کے صاف کر دیں گے پھر آ جائے گی۔ حضور نے ذہن کیسے بدلا ہے۔ آپ جلال میں فرماتے کیا ہوا کہ تیرے پاس تجارت کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کیا تم محنت سے بھی گیا بیتا ہے؟ جا بازار میں جا کے بیٹھ جا۔ اور اتنے سخت جملوں میں، اتنے سخت انداز میں کہا تھا کہ اب ان کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی جواب دے۔
अनाज के बाजार में पहुंचे, गेहूं की दुकानें लगी हुई थी, एक दुकान के सामने बैठ गए साहब चुपचाप। अब हुजूर का हुक्म है भाई बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बैठ गए, बैठे हुए। अब वो दुकानदार देख रहा है मेरी दुकान के सामने साहब आके बैठ गए। पहले समझा शायद होंगे कोई गिराक विराक, बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, बर्दाश्त से बाहर हो गया उस दुकान वाले का, ए मियां क्या है, कब से बैठे हो यार हमारी दुकान के सामने, चलो क्या है काम हमने के उठो। कहा भाई मुझे भगाओ मत, पहले सुन लो, मुझे अल्लाह के रसूल ने कहा बाजार में बैठ गया तो मैं बैठा हूं। तो कहा अच्छा रसूलुल्लाह ने कहा तो बैठो भाई, फिर मेरी क्या मजाल के फिर उठा सकूं। जब नबी ने कहा बाजार में बैठो तो बैठो, फिर मैं नहीं उठा सकता, बैठो। अब बैठे साहब। जब दोपहर का वक्त हुआ, इनकी दुकान पर ग्राहकी बढ़ गई। ये जिसकी दुकान के सामने बैठे गेहूं की दुकान है, ग्राहकी बढ़ गई। अब वो तोल भी रहे, पैसे भी ले रहे, हड़बड़ाहट होने लगी। देखा ही तो बैठे, का अरे मियां सुनो इधर आओ, इधर आओ, वैसे भी खाली बैठे हो यार, ऐसा करो कि तुम तोल तोल के तो पैसे मैं लेता हूं। हाँ ठीक है, इसमें क्या अर्ज है, वैसे ही बैठा हूं, बैठना ही तो है बाजार में, चलो कर देते हैं आपका काम। अब वो गेहूं तोल तोल के दे रहा है, ये पैसे ले रहा है। अब सामने एक दुकानदार बैठे हुए माजरा देख रहे हैं। बहरहाल यहाँ के ग्राहक खत्म हुए, इत्तेफाक से उस दुकान पे ग्राहकी बढ़ गई, तो इन्होंने इनको आवाज दिया, अरे मियां इधर आओ, इधर आओ, हमने देखा तुम सामने वाले का गेहूं तोल रहे थे यार, हमारा भी तोल दो, पैसे हम ले लेते। वहां भी तोल दिया। जब बाजार खत्म हुआ, शाम हुई, मगरिब का वक्त हुआ, बाजार बंद हुआ, तो इन्होंने कहा भाई तुमने हमारी मदद की, ये 1 दिरहम रखो। वो सामने वाले ने 1 दिरहम दिया, कहा ये तुम भी 1 दिरहम रखो। 2 दिरहम मिल गए साहब। अब 2 दिरहम लेके सुबह रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, नमाज फजर अदा की सरकार की इक्तदा में। कहा या रसूलुल्लाह कल बाजार बैठा 2 दिरहम कमाया। सरकार ने फरमाया 1 दिरहम का अनाज खरीद, अपने अहलो अयाल को खिला दे, और 1 दिरहम से जितना भी गेहूं आता उतना गेहूं लेके अब बैठ जा। कहा हुजूर वो तो बहुत थोड़ा सा आएगा। कहा जितना भी आए बस लेके बैठ जा। अब गए, वो जिस दुकान पे तोल रहे थे उसी से गेहूं खरीदा और अब बैठ गए। अब किसी ने देखा भाई थोड़ा सा ही गेहूं लेके बैठे, खरीद लो इनसे। एक साहब ने वो खरीद लिया, थोड़ा सा नफा हुआ। फिर हुजूर की खिदमत में आई, या रसूलुल्लाह नफा हुआ है। फरमाया कि जो तुमने खरीदा है, क्या बोल रहे, हाँ खत्म करना, अच्छा चलिए ठीक, चलिए भाई वो असल में तकलीफ है कुछ, मैंने इशारा कर दिया था, तो यहीं पर इख्तिताम करने का हुक्म हो गया है। क्योंकि क्या है मामला, 2 शेर पे मैं बात खत्म कर रहा हूं, ज्यादा खुलासा बताने की गुंजाइश है भी नहीं और इजाजत भी नहीं है। कि कौन कहता है कि करबला की जंग खत्म हो गई, बस आप इशारा समझ ले, ज्यादा नहीं कहूंगा। कौन कहता है कि करबला की जंग खत्म हो गई? हम आज भी लड़ रहे हैं फौज यजीद से, हम आज भी लड़ रहे हैं। कल के यजीद को इमाम हुसैन से तकलीफ थी। बड़ा अच्छा मैसेज भेजा आज किसी ने मुझे, अब मुझे नहीं पता था, आज भेजा तो आज ही काम आ जाएगा, शायद आज ही के लिए मैसेज भेजा गया कि कल के यजीद को इमाम हुसैन से तकलीफ थे, आज यजीद की औलादों को जिक्र हुसैन से तकलीफ है। बस वमा अलैना इल्लल बलागुल।